مولانا اگلا سوال ہے ڈاکٹر فریدہ خانم کا دلی سے. انہوں نے لکھا ہے ٹوڈے آئی وینٹ ٹو نہرو پارک اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ کاپیز آف دا قرآن. ون جینٹلمین responded in these words, I have been waiting to read the Quran for the last 10 years, but I could not find a copy. Now I am 80 years old. I thank God for choosing me for this blessing. Maulana, my question is that I want to ask, why is it that Muslims do not give Quran to non-Muslims, while the Prophet had expressly commanded them to convey the divine message to mankind? دیکھیے شیطان جو ہے اس کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ جب وہ مقدس بن کر آتا ہے، یہ دین کے نام پر آتا ہے. یہ علماء نے لکھا، آپ اس کی کتاب پڑھ لیجیے، تلبیس البیس جو کتاب ابن قیم کی، کہ شیطان کا سب بڑا فتنہ یہ ہے کہ وہ اسلام کے نام پر آپ کو بہکائے، دین کے نام پر بہکائے. تو شیطان نے بہت ہی بڑا فتنہ چھڑ رکھا ہے جس میں مسلمان مبتلا ہے، وہ ہے بے حرمتی کا تصور، کہ قرآن کی بے حرمتی ہوگی. یہ تو بالکل ہے ہی نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. کیونکہ بے حرمتی ہوگی اس لیے ان کو قرآن نہیں دیتے لوگ. یعنی بالکل ہی شیطانی نظریہ یہ ہے کہ قرآن کی کو بے حرمتی سے بچاؤ اور اس کے لیے ان کو غیر مسلموں کو نہ دو. میں اس کو بالکل باطل سمجھتا ہوں، ایک شیطانی طریقہ سمجھتا ہوں کہ آپ بے حرمتی کے تصور سے قرآن کو غیر مسلموں تک نہ دیں. بالکل اس سے کوئی سرتاسر بیس لیس بات ہے. ہمیں چاہیے کہ قرآن یعنی اچھے خوب پھیلائیں. یعنی اگر فرض کیے کوئی ہندو عربی جانتا ہے، عربی میں دیں، تو اس میں کوئی بے حرمتی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ صرف ٹرانسلیشن. میں کہتا ہوں ٹرانسلیشن کے سوا جو عربی ٹیکسٹ ہے، اگر کوئی ہندو عربک ٹیکسٹ پڑھنا چاہتا ہے اس کو بھی دیجیے، کوئی بے حرمتی نہیں. قرآن اسی لیے اترا ہے کہ لوگوں کو پہنچایا جائے، لوگوں کو اللہ کا جو کریشن پلان ہے اس سے لوگوں کو باخبر کیا جائے. تو اس کو دینا ہی دینا ہے ہمیں، کوئی کنڈیشن نہیں، کوئی بے حرمتی نہیں، کوئی اس میں برائی نہیں. جو بھی چاہے قرآن کو حاصل کرنا اس کو دیجیے، چاہے ٹرانسلیشن دیجیے چاہے ٹیکسٹ دیجیے. یہ بے حرمتی کا تصور باطل ہے، یہ شیطانی مسئلہ ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اسی تصور نے یہ کیا کہ مسلمان اپنے گھروں میں رکھے رہتے ہیں، قرآن خود تلاوت کرتے ہیں اور وہ نان مسلم تک اس کو نہیں پہنچاتے. مولانا اگلا سوال ہے دلی سے. مولانا ایک بات یاد کر دوں کہ قرآن کی ایک آیت سے بہت ہی غلط مسئلہ نکالا گیا ہے. قرآن میں ایک آیت ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون. کس سورہ میں سب یہ واقعہ سورہ واقعہ میں ایک آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے اس کو مگر صرف پاک لوگ، نہیں چھوتے اس کو مگر پاک. اس میں دیکھیے یہ نہیں کہ جو ناپاک لوگ ہیں اس کو چھونے مت دو، یہ کہا اس میں ہے یہ مسئلہ. اس کا ٹرانسلیشن پڑھیے آپ قرآن کھول کر کے، لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے اس کو مگر پاک لوگ. اس کو معنی کیا ہے؟ ایک واقعہ جو آلریڈی ہو رہا ہے اس کا ذکر ہے، اس میں کسی حکم کا ذکر نہیں ہے. یعنی یہ خبر ہے، انشاء نہیں ہے. اس کو اور کور کیجیے، یہ خبر ہے، یہ انشاء نہیں ہے. یعنی ایک واقعہ جو ہو رہا ہے اس کا ذکر ہے، نہیں کہ فلاں واقعہ کراؤ لوگوں سے. جیسے اقیم الصلاۃ یہ انشاء ہے، لوگوں کو نماز کا حکم دو، نماز پڑھنے کے لیے کہو لوگوں سے. لیکن ایک چیز جو آلریڈی موجود ہے، قائم ہے، اس کا ذکر ہے اس آیت میں لا یمسہ الا المطہرون. لفظی لٹرل ٹرانسلیشن یہ ہے کہ نہیں چھوتے اس کو مگر پاک لوگ. اب آپ کو یہ سے بھی جاننا ہے کہ وہ کون سا واقعہ ہے جو بالفعل ہو رہا ہے، پتہ کیجیے تو معلوم ہوگا کہ وہ تو انجل ہیں. یعنی اس میں اس واقعے کا ذکر ہے جو آلریڈی انجل کے ذریعے ہو رہا ہے. یعنی رسول اللہ تعالیٰ کے جب بھیجتے ہیں قرآن کے حصے تو انجل لے کر آتے ہیں اس کو. یعنی کوئی دوسرا طریقہ سے رسول اللہ تک پہنچ جاتا ہو وہ. تو اللہ کا جو طریقہ ہے انسان سے وہ ڈائریکٹ نہیں ہوتا ہے، وہ انجل کے تھرو ہوتا ہے.
اور انجیل پاک لوگ ہیں. انجیل جو ہے نور سے بنے ہوئے ہیں. اس میں وہ ذکر ہی نہیں, وہ مسئلہ ہی ذکر نکال رکھا لوگوں نے. اس میں خبر ہے, انشاء نہیں ہے. یعنی آلریڈی جو واقعہ ہو رہا ہے اس کی خبر دی جا رہی ہے کہ فرشتے اس کو ٹچ کرتے ہیں, فرشتے اس کو چھوتے ہیں. لیکن اسی کا نکال لیا لوگوں نے مسئلہ کہ لوگوں کو پاک کرواؤ. یہ کہا اس میں, اس آیت میں. یعنی خبر کو انشاء بنا رکھا ہے. اس کے نتیجے میں اتنی بڑی برائی آ گئی مسلمانوں کے اندر کہ قرآن پہنچنے نہیں دیتے وہ نان مسلم تک. کسی بات کلیئر ہوئی؟ مولانا اگلا سوال مسٹر دانیال صاحب کا ہے پٹنہ سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا میں پٹنہ کے ایک مشہور عالم سے بات کر رہا تھا. اس دوران الرسالہ مشن اور دعوت اللہ کے موضوع پر بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ دعوت فرض کفایہ ہے. میں نے ایکسپلین کرتے ہوئے کہا کہ دعوت کا کام مسلمانوں کے اوپر فرض ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہاں کسی صورتحال میں فرض ہے اور کسی صورتحال میں فرض کفایہ. مولانا برائے کرم اس کی وضاحت کریں. دیکھیے یہ جھوٹا مسئلہ ہے. جھوٹا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی کوئی اصل نہیں قرآن و حدیث میں. بلا شبہ جھوٹا مسئلہ ہے. تمام صحابہ وہاں پر رسول اللہ مکہ میں یا مدینے میں ایسا نہیں تھا کہ دعوت تو رسول اللہ کریں گے, ہمیں کیا کرنا ہے, وہ تو فرض ادا کر رہے ہیں. ہر صحابی اپنے کو داعی سمجھتا تھا. آج بھی ہر مسلمان کو اپنا داعی سمجھنا. یہ بلا شبہ ایک جھوٹا مسئلہ ہے کہ فرض الکفایہ ہے. دیکھیے میں آپ کو بتا دوں کہ کیا چیز ہے فرض عین اور فرض الکفایہ. فرض عین اس کو کہتے ہیں جو ہر فرد پر ضروری کرنا. جیسے نماز ہے وہ فرض عین ہے. ہر انڈیویجول کو نماز پڑھنا ہے. ہر انڈیویجول پر فرض ہے کہ نماز پڑھے وہ. ایسے مثال کے طور پر کہیں پل بنانا ہے, جیسے ہمارے گاؤں میں پل بنوایا گیا تھا, تو اب دریا ہے, اس سے لوگ مصیبت ہوتی ہے پار کرنے میں. اب کسی نے پل بنا دیا تو وہ پل بنایا جو وہ فرض الکفایہ ہے. اس طرح کی چیز جو کہ جس سے لوگوں کو مصیبتیں دور ہوں, تو ایک نے کر دیا تھا کہ اسے دور ہو گئی, بات ختم ہو گئی. لیکن دعوت تو فرض عین ہے بلا شبہ. وہ کوئی پل بنانا اور چاہ بنانا نہیں ہے. وہ کسی کو بلڈنگ بنا دیا آپ نے تو وہ سب کے مسئلے ختم ہو گئے تو فرض الکفایہ ادا ہوگا. نہیں, فرض العین کا معنی کیا ہے؟ جس سے بھی آپ کا کنٹیکٹ ہوا, جس سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی, اس کی طرف سے آپ کے اوپر فرض ہوگا کہ آپ بتائیں کہ حق کیا ہے. یاد رکھیے کہ اس کا دعوت کا فرض ہونے کا مطلب کیا ہے. فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس سے بھی آپ کی ملاقات تھی, جو آپ کانٹیکٹ میں آیا, وہ قیامت میں کہے گا کہ دیکھو بھائی اس شخص سے ملا تھا میں اور اس کو سچائی کا پتہ تھا, اس نے مجھے بتایا نہیں. یہ اصل مسئلہ یہ ہے. تو سارے دنیا میں جو جس سے ملاقات ہوتی ہے تو ایک ہی فرد سب سے نہیں مل سکتا. دنیا میں 7 بلین انسان ہیں, تو ہر ملک میں مسلمان ہیں. تو جو مسلمان اس ملک میں ہیں تو ان پر فرض ہو گیا کہ وہ وہاں کے لوگوں کو سچائی کا پیغام دیں, کیونکہ ہم سفر کر نہیں جا سکتے. ہر ملک میں, دنیا میں تقریباً 200 ملک ہیں, ہر ملک میں کچھ نہ کچھ مسلمان موجود ہیں, ہر ملک میں. تو ہر مولوی کیا ہر جگہ پہنچ سکتا ہے, ہر شخص کیا ہر جگہ پہنچ سکتا ہے. جو وہاں پہنچے ہوئے ہیں ان پر فرض ہے کہ وہ ان کو بتائیں. یاد رکھیے, اگر آپ کو سچائی ملی ہے اور پڑوس میں کسی کو سچائی نہیں ملی ہوئی ہے تو آپ پر فرض جو آتا ہے کہ اس کو بتائیں. تو فرض الکفایہ کیسے رہے گا؟ فرض عین رہے گا وہ, کیونکہ جہاں سفر میں حدیث قرآن مجید نے کہ سفر میں جو ساتھی ہوتا ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے. تو جو بھی آپ کے پڑوس میں جس سے آپ کا کانٹیکٹ ہوتا ہو, جس سے آپ کا ملاقات ہوتی ہو, اس کی طرف سے آپ کے اوپر یہ لازم آ گیا کہ آپ اس کو سچائی بتائیں, ورنہ قیامت میں آپ کو پکڑے گا آپ کا دامن کہ اس انسان کو سزا دی جائے, مجھے کیوں دی جا رہی ہے, کیونکہ یہ ذمہ دار ہے کہ میں سچائی سے بے خبر رہا. یاد رکھیے یہ جھوٹا مسئلہ ہے.
دعوت اللہ بلا شبہ فرض عین ہے، ہر مسلمان کو یہ کام کرنا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ آدمی اسپیکر بنے، آتھر بنے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. ہم اس وقت ہم پرنٹنگ پریس کا زمانہ ہے، چیزیں چھپی ہوئی موجود ہیں، قرآن پر، حدیث پر، سیرت پر، اس کو پہنچائیے آپ اپنی جیب میں رکھیے، اپنے پاکٹ میں، اپنے بیگ میں، اور جہاں کوئی ملتا ہے اس کو پہنچاتے رہیے. بس سیدھا 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 سا کام ہے. ڈسٹریبیوٹر بنیے. یہ مطلب نہیں کہ آپ اسپیکر بنیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ دعوت اللہ فرض عین ہے، فرض الکفا نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں وہ ان کے پاس نہ کوئی قرآن کا حوالہ ہے نہ حدیث کا حوالہ ہے، خود ساختہ اپنے تو بنایا انہوں نے. یہ ان کا اپنے دماغ کی پیداوار ہے، اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے. مولانا اسی کی کنٹینیوٹی میں ان کا ایک اور سوال ہے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا انہوں نے کہا کہ اصل دعوت وہ ہے جو طریقہ رسول سے مشابہ ہو اور اسی میں کامیابی ہے. آپ لوگ تو پریکٹیکل دعوت نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ صرف لٹریچر ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. میں نے کہا کہ یہ وہی طریقہ ہے جو رسول اور صحابیہ رسول کا تھا. میں نے کہا اصل یہ ہے کہ یہ زمانے کے فرق کا معاملہ ہے. اس وقت قرآن چھپے ہوئے نسخے کے روپ میں نہیں تھا، اس لیے صحابہ مکری بنے ہوئے تھے. آج قرآن کا چھپا ہوا نسخہ موجود ہے. آج ہمیں سچویشن کے اعتبار سے کبھی مکری اور کبھی ڈسٹریبیوٹر بننا ہے. اس پر وہ خاموش ہو گئے. مولانا برائے کرم آپ وضاحت کریں کہ میں نے صحیح کہا یا غلط؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، 100% صحیح کہا. وہ مقری بنے تو آپ ڈسٹریبیوٹر بن جائیے. یہ تو فرق ہے، میسج تو وہی ہے. وہ عربی میں کہتے تھے کیونکہ سمجھنے والے عربی کے لوگ ہوا کرتے تھے. آپ دوسری زبان میں کہیے، انگریزی زبان میں یا اور دوسری زبانوں میں، تو میسج تو وہی سیم میسج ہے. یہ تو ظاہری فرق ہوا، اصل چیز تو میسج ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بالکل صحیح جواب دیا.